اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے، اور یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، 250 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس، اور وہ بادشاہ بت پرست تھا۔ صرف بت پرست ہی نہیں تھا، اتنا متعصب اور متشدد بت پرست تھا کہ جو بتوں کی پرستش نہیں کرتا تھا، یہ بادشاہ اس کو سولی پر چڑھاتا تھا، اس کو عبرتناک سزائیں دیتا تھا۔ شہر کے دروازے پر کتنے ہی توحید پرست ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اس بادشاہ نے اس قدر توحید والوں پر، اللہ کے ماننے والوں پر، اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھائے۔ ایسے زمانے میں چند نوجوان ایسے تھے۔ اس بادشاہ کے زمانے میں ایک میلہ ہوتا تھا، ایک عید کا دن ہوتا تھا، ایک ان کا تہوار اور جشن ہوتا تھا، جس میں وہ اپنی بتوں کی عبادت کرتے اور ان کی جو اپنی رسومات ہیں وہ ادا کرتے، بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے، بتوں کے لیے نذر و نیاز پیش کرتے، اور اسی طرح بتوں کے سامنے سجدے کرتے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ یہ نوجوان بھی اس محفل کے اندر شریک ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ بتوں کے آگے سر بسجود ہیں، بتوں سے مانگ رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، اور ان کے نام پر نذر و نیاز پیش کر رہے ہیں۔ وہ 7 نوجوان تھے، ان میں سے ایک نوجوان سائڈ پہ ہو گیا، اس میلے سے ہٹ کر فوراً ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں دوسرا نوجوان بھی جا کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تیسرا بھی بیٹھ گیا، 7 کے 7 ایک درخت کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ اب یہ قدرتی طور پر اس درخت کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ انہوں نے نہ آپس میں کوئی مشورہ کیا، نہ ان کے آپس میں ذہن ملتے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے دل کے اندر کیا خیال ہے، اور کوئی کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب پر خاموشی تھی، 7 کے 7 ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ کے خاموش بیٹھے، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے اگر میں پوچھوں گا تو یہ میرا بادشاہ کو بتا دے گا کہ میں بادشاہ کا باغی ہوں، اس کے حکم کو نہیں مانتا، بتوں کو معبود نہیں مانتا، یہ میری خبر اسے پہنچا دے گا اور وہ مجھے بلائے گا اور مجھے سزا دے گا۔ ایک لمحے کے لیے ان پر خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک ہی نے سوال کیا کہ بتاؤ، ہم سب اس محفل سے، اس رونق سے، اس میلے سے، اس خوشی سے ہٹ کر یہاں کنارہ کش ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر کیوں بیٹھ گئے؟ ہم نے یہ اجلاس اور یہ میٹنگ یہاں کیوں منعقد کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے دل میں جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری قوم جو بھی کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عبادت کے لائق رب السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا رب وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اس نوجوان نے اپنے دل کا اظہار ما فی الضمیر کیا کہ میرے دل میں یہ بات ہے، تو دوسرے نے بھی کہا بالکل یہی ہے۔ 7 کے 7 نے تائید کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کو اس ناپاک جگہ سے، اس شرک والی جگہ سے ان کو الگ کر کے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ جب یہ الگ ہو گئے، بادشاہ کو خبر ہوئی کہ چند نوجوان ایسے ہیں جو میرے باغی بن چکے ہیں، میرے اس اقتدار اور میری اس بادشاہت کو اور حکموں کو نہیں مانتے ہیں۔ اس نے فوراً حاضر کرنے کا حکم دیا۔ یہ 7 کے 7 نوجوان جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور روایات کے اندر آتے ہیں یہ خود بادشاہوں کے بیٹے تھے، یہ قوم کے جو بڑے سردار تھے ان کی اولاد تھی، یہ شہزادے تھے اصحاب کہف۔ ان کے اوپر بادشاہوں کے لباس، جو شہزادوں کا لباس ہوتا ہے، عمدہ پوشاک، وہ ان کے وجود پر انہوں نے اپنے جسم کے اوپر وہ پہنی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بادشاہ نے کہا کہ ان سے یہ عمدہ لباس چھین لیا جائے، یہ لباس ان سے اتار لیا جائے، اور ان سے پوچھا تم ہماری اس عید کے اندر، اس جشن کے اندر، اس تہوار کے اندر کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو
انہوں نے کہا کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کہا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ, یہ ہماری قوم ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتی ہے, تو لہٰذا ہم اس قوم کے ساتھ اس کام کے اندر شریک نہیں ہیں. بادشاہ نے انہیں سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تم ابھی نوجوان ہو, جوانی میں ہو, میں تجھے ایک مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے اس کام سے باز آ جاؤ, ورنہ کچھ عرصے کے بعد تمہیں ان توحید پرستوں کی طرح جو دروازے کے اوپر لٹکائے گئے ہیں, سولی پر چڑھائے گئے ہیں, تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. تو یہ کہہ کر وہ بادشاہ بیرون ملک کے کسی دورے پر روانہ ہو گیا اور اپنی واپسی تک اس نے ان کے فیصلے کو مؤخر کر دیا. کیس ملتوی ہو گیا. جب اس کے بعد بادشاہ واپس آیا, یہ نوجوان اس دوران روم کے اندر ایک شہر ہے رقیم, اس کے اندر ایک پہاڑی تھی جو فضا کے اوپر قائم تھی, اس میں ایک غار تھا, اس کے اندر یہ جا کر روپوش ہو گئے. ساتوں کے ساتوں نوجوان جب یہ جا رہے تھے, ان کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا, وہ بھی چلا گیا. اس غار کے اندر جا کر یہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غار کا ذکر فرمایا. وہ غار ایسا تھا کہ شمال کی طرف اس کا دروازہ تھا, مشرق اور مغرب کی طرف, مشرق سے سورج طلوع ہوتا, مغرب میں سورج غروب ہوتا, سورج کی شعاعیں اور سورج کی دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی, سورج کترا کر کے ان سے غروب ہو جاتا اور طلوع ہو جاتا تھا. جب یہ جوان وہاں جا کر پہنچے اور اس غار کے اندر ٹھہرے, اللہ تعالیٰ نے نقشہ اس کا پیش فرمایا کہ یہ غار کے اندر جا کر آرام کر رہے ہیں, اور ان کا جو کتا تھا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, وہ دروازے کی چوکھٹ پر اپنے بازو نیچے بچھائے ہوئے بیٹھا تھا. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا بھی ذکر فرمایا. یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے, دیکھیں کتا کیا تھا, کتا ہے ناپاک چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چند نیک نوجوانوں کی فہرست میں قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے. جو نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ اس کا حشر فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض علماء نے تو یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ یہ کتا جنت کے اندر بھی جائے گا, اصحاب کاف کا کتا یہ جنت میں بھی جائے گا. جو نیکوں کی صحبت ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. اس لیے ہم سب کو بھی نیک لوگوں, اولیاء اللہ, بزرگان دین کی محفل کے اندر بیٹھنے کے اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح کوئی آدمی کسی خوشبو والی دکان پر جا کر بیٹھتا ہے, اس سے اس کے کپڑوں کو کچھ نہ خوشبو لگ ہی جاتی ہے, ایسے ہی نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے نیکاری کا اس کے ذہن پر, دل پر ضرور اثر ہو جاتا ہے. تو ان کا کتا وہاں تھا, اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کاف کے اوپر نیند کو مسلط فرما دیا. اور یہ لوگ, قرآن کریم اس واقعے کو بیان کر رہا ہے, قرآن سے زیادہ مستند کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ 309 سال تک اس غار کے اندر سوئے رہے, مرے نہیں, سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں بھی بدل رہے تھے. روایات کے اندر آتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی تھیں تاکہ کوئی انہیں دیکھے تو مردہ تصور نہ کرے, آنکھیں کھلی تھیں, کتا ان کا چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بھی بدلتے تھے. جس طرح ایک سویا ہوا آدمی ہوتا ہے, 309 سال کا عرصہ اس غار کے اندر اصحاب کہف نے سو کر کے گزارا ہے. اور روایات کے اندر آتا ہے, وقت پورا ہونے جا رہا ہے, مختصر کر کے, جب یہ سوئے تھے اس غار کے اندر جا کر, صبح کا وقت تھا, شام کا وقت تھا, سورج غروب ہو رہا تھا. جس وقت غار کے اندر گئے تھے شام کا وقت تھا, سورج غروب ہو رہا تھا. انہوں نے جب 309 سال کے بعد یہ جاگے تو انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا کہ جاگو, ابھی سورج غروب ہونے والا ہے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کم لبس تم یہاں پر کتنا عرصہ سوئے, کتنا عرصہ ٹھہرے رہے اس غار کے اندر. ایک نے کہا کہ ہم آدھا دن, یا ابھی سورج غروب ہو رہا ہے, ایک دن ہم یہاں اس غار کے اندر سوئے.
نہیں پتا تھا کتنا عرصہ بیت گیا، 309 سال۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات دکھلانی تھی۔ اس زمانے میں لوگ اس بات کے منکر تھے کہ انسان مر جائے دوبارہ نہیں زندہ کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک منظر ان لوگوں کو دکھایا اور سب کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو 309 سال تک اصحاب کہف کو سلا کر جب دوبارہ اٹھا سکتی ہے، تو وہی ذات قیامت والے دن انسان کو مار کر، اس کو ریزہ ریزہ کر کے، اس کی ہڈیاں قبر میں چورا چورا اور مٹی مٹی کر کے دوبارہ زندہ کرنے اور اٹھانے پر اور حساب کتاب لینے پر بھی قادر ہے۔ تو جب وہ اصحاب کہف اٹھے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو بھیجو بازار کے اندر، یہ جو چاندی کے ہمارے پاس سکے ہیں ان سے وہ جا کر ہمارے لیے کھانے کا کچھ سامان لے آئے۔ جب یہ چاندی کے سکے لے کر نوجوان جب بازار کے اندر پہنچا، باہر کیا دیکھتا ہے کہ وہ منظر ہی الگ ہے، وہ گھر ہی نہیں، وہ آبادیاں ہی نہیں، وہ مکانات ہی نہیں، ساری فضا بدل چکی ہے۔ دکان پر گیا، اس کو صاحب دکان کو وہ سکہ پیش کیا، اس نے ہاتھ کے اندر الٹ پلٹ کیا، کہنے لگا یہ 300 سال پہلے کی کرنسی ہے، اب یہ بازار کے اندر رائج الوقت نہیں، اب یہ نہیں چل سکتی ہے، تم کون ہو، کہاں ہو؟ تفتیش شروع ہوئی، یہاں تک کہ سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس وقت وہ جو پہلا بادشاہ تھا مر چکا تھا، ایک نیا بادشاہ روم کے اوپر اس کا اقتدار اور حکومت آ چکی تھی اور وہ صاحب ایمان تھا۔ جب اس بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا تو اس نے اپنے دفتر کے اندر دیکھا کہ تختیاں لگی ہوئی ہیں اور پرانے بادشاہ نے ان کے نام اس تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اس نے جب وہ سکہ دیکھا اور ان کے نام پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مار کر دوبارہ دنیا کے اوپر بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ 309 سال اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر نیند کی حالت میں سلا کر کے دوبارہ زندہ اٹھا دیا۔ تو یہ واقعہ تھا چند نوجوانوں کا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، انہوں نے توحید کے اوپر کیسی استقامت کی، بادشاہ کے سامنے